بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب، 3 مارچ 2021 کا دن پاکستان میں کسی ہنگامہ خیز دن سے کم نہیں تھا۔ سینٹ کے الیکشنز منعقد ہوئے۔ اسلام آباد کی 2 نشستیں تھیں، سندھ اسمبلی کی 11، کے پی اور بلوچستان اسمبلی کی 12 نشستیں تھیں جس پہ امیدوار مد مقابل تھے۔ ویسے تو کل 48 نشستوں پر انتخاب ہونے تھے، لیکن پنجاب کی 11 نشستوں پر تمام امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے 37 نشستوں پر انتخابات ہونے تھے اور تمام 37 کی 37 نشستوں کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے نتائج کا ذکر کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ تو جناب، حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 37 میں سے 13 نشستیں جیت لی ہیں۔ ان میں سے کے پی سے 10 ہیں، سندھ سے 2 ہیں اور اسلام آباد سے 1 نشست نکالنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے۔ پنجاب کی 5 نشستیں بھی اگر اس میں شامل کر لی جائیں جس پہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، تو ٹوٹل ملا کے 18 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ گئی ہیں سینٹ کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 نشستیں جیتی ہیں، جن میں سے 7 سندھ اور 1 اسلام آباد کی نشست جو کہ اہم نشست تھی وہ لینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ ایم کیو ایم نے 2 نشستیں جیتی، دونوں سندھ سے حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام نے 3 نشستیں حاصل کی، جن میں سے 2 ان کو بلوچستان سے ملی اور 1 ان کو ملی کے پی اسمبلی سے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے 2 نشستیں حاصل کی، جن میں سے 1 بلوچستان اور 1 کے پی سے شامل تھی۔ تو جناب، یہ نتائج کا بات ہو گئی اور جو فگر سامنے آئے تھے اس کی بات کر دی، لیکن ان میں سب سے بڑا مقابلہ جو تھا اور بھاری بھر کا مقابلہ تھا، دلچسپ مارکا تھا، وہ اسلام آباد کی ایک جنرل نشست پہ تھا، جہاں ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، تو دوسری جانب حکمراں جماعت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ تھے۔ تمام سیاسی پنڈتوں کو اس بات کا بھرپور یقین تھا کہ یہ دلچسپ مارکا تو ضرور ہوگا، لیکن جیت بالآخر حکومت کی ہوگی۔ کئی وجوہات ہیں اس پر بات کریں گے۔ قومی اسمبلی کا ایوان 342 اراکین پر مشتمل ہے۔ ڈسکا کی نشست مائنس کر دی جائے تو 341 نشستیں ہوتی ہیں، یعنی اگر تمام اراکین موجود ہوتے تو 341 ووٹ پڑتے، لیکن جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر کے سوا تمام 340 اراکین نے ووٹ کاسٹ کیا، وہاں پر موجود تھے۔ اب جیتنے والے کو 171 ووٹ درکار تھے۔ یہاں شروع ہوتی ہے دلچسپ کہانی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس 181 جبکہ اپوزیشن لسٹوں پر موجود جماعتوں کے پاس 160 نشستیں ہیں۔ 181 ورسز 160، جیتنے کے لیے چاہیے 171۔ اسی وجہ سے سب یہ کہہ رہے تھے کہ حفیظ شیخ آسانی سے یوسف رضا گیلانی کو شکست دے دیں گے، اور پھر حفیظ شیخ خزانے کے وزیر بھی ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جیتنے والے کو چاہیے 171 اور حکومت کے پاس ہے نمبرز 181، مطلب 10 ووٹ زیادہ، اور اپوزیشن اتحاد کے پاس 160 نمبرز ہیں، یعنی 11 ووٹ کم ہیں جیتنے کے لیے۔ لیکن جب فیصلہ سامنے آیا تو حفیظ شیخ کے ووٹ نکلے 164 164 اور یوسف رضا گیلانی کے نکلے 169 169۔ اب یہ وہ اپسیٹ ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو کیا تھا، یعنی حکومت کے لوگوں نے حکومت کے بجائے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا۔ اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ تو جناب، یہ لوگ کوئی بھی ہوں، لیکن ان لوگوں کے پیچھے ایک سوچ تھی جس کو کم سے کم عمران خان صاحب کو سمجھنے کی اب اشد ضرورت ہے۔ خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں وہ ایک ٹولے میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں کہ ان کے ایم پی ایز، ان کے ایم این ایز ان سے ناراض ہیں یا نہیں ہے، کیا ان کے تحفظات ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ بس چند لوگوں کی سنتے ہیں اور چند لوگوں کی ہی مانتے ہیں یا پھر اپنی چلاتے ہیں۔ کوئی اتحادی جماعت حکومت کے رویے سے خوش نظر نہیں آتی ہے۔ پنجاب کی مثال لے لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، کاف لیگ پاکستان تحریک انصاف سے نالا ہے، اس کا برملا اظہار کرتی ہے۔ سندھ کی بات کر لیں، متحدہ قومی موومنٹ حکومت کی اتحادی ہے، لیکن ان کو شدید اختلافات ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان تحریک انصاف سے، اور کیوں نہ ہو۔ سینٹ ٹکٹ دینے کے معاملہ آیا تو تمام ارب پتی افراد کو ٹکٹ دے دیے گئے۔ ماشاءاللہ سے پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر صوبے پر ٹکٹ دینے میں اختلافات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ مفاد پرست ٹولہ ہے جو صرف انہی کو نوازا جاتا ہے، صرف انہی کی سنی جاتی ہے، انہی کو نوازا جاتا ہے۔ فیصل وافڈا ان میں سے ایک ہے۔ ایک عرصے سے ان کی نااہلی کا فیصلہ محفوظ تھا، جس کو کل سنا دیا گیا، اور سب کو پتا تھا کہ وہ اس کیس میں نااہل ہو جائیں گے۔
कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि उन्होंने जो बयान हल्फी जमा कराया था वो झूठ पर मबनी था, लेकिन नाअहल इसलिए नहीं करार दिया जा सकता कि उन्होंने उसी दिन, जिस दिन उनका फैसला आना था, उसी दिन उन्होंने अपना इस्तीफा जमा करा दिया। अब एक ऐसा बंदा, सवाल यह है, एक ऐसा बंदा जो कौमी असेंबली के लिए नाअहल हो सकता है तो वो सेनेट के लिए क्यों नहीं हो सकता? लेकिन फिर भी उसको सेनेट का टिकट पकड़ा दिया। यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद आप हुकूमत के बयान सुने, आपको हंसी आई। कहते हैं कि अपोजिशन ने वोट खरीदे, पैसा चलाया और इसी को वो खत्म करना चाहते थे, इसलिए शो ऑफ हैंड करना चाह रहे थे सारा मामला। ये बात सही है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब यही हॉर्स ट्रेडिंग, यही पैसा, यही मामला सादिक सजनानी की तहरीक अदम एतमाद में चला था, तो यही लोग जो आज चिल्ला रहे हैं उस वक्त ये कहा करते थे कि अपोजिशन के लोगों ने अपने जमीर की आवाज पर वोट दिया है। मतलब उस वक्त जमीर की आवाज थी, इस वक्त पैसे की आवाज है। मतलब आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, या ये कह लें कि हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। जनाब, जो आपने बोया है आप वही काट रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी जैसे भी हो, लेकिन उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो वाहिद वजीर आजम है जो 90% से ज्यादा कौमी असेंबली के इजलास में शरीक हुए। खान साहब कितनी बार आए, कितनी बार कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत की, कितने एमपीएस और एमएनएस से मुलाकात करने के लिए आए, इत्तेहादियों को कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी अहमियत दी, कितने फैसलों में उनको शामिल किया। जब आप नफरत का बीज बोएंगे ना, तो उससे मोहब्बत और ईमानदारी का फल तो निकलने से रहा। यह अपोजिशन और पीटीएम की एक बहुत बड़ी फतह है जिसको आगे चल के लॉन्ग मार्च की सूरत में कैश कराएगी। बिलावल का बयान देख लें, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद की नशिस्त अगर मैं हार गया या हम हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब कौन उनको इस्तीफा देने से रोक रहा है? ये जो बयान है ये उनकी एतमाद की अक्कासी कर रहा है। अपोजिशन का एतमाद यहां पर है और हुकूमत बैकफुट पर आ गई है। वो बात अलग है कि उनके जो दर्जन भर तर्जुमान हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपना एतमाद बहाल करने या अपने एतमाद को भरपूर इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उस वक्त वो बैकफुट पर आ गए हैं और ये अपोजिशन की एक बहुत बड़ी फतह है। तो जनाब, ये वो अवामिल, ये वो सोच है जिसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी ने हफीज शेख को शिकस्त दी और आज की वीडियो इसी सोच पर मबनी इजहार था। तो जनाब, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सलमान मिर्जा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो में भी आपसे बराह रास्त बात हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।